اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو خاص مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ سے منسلک اتحاد ستہ، یہود، مجوس، نصارہ، شیعہ، سنی، سلفی، ان لوگوں کے بنائے ہوئے جھوٹی احادیث۔ اس سلسلے میں آئیے ہم جانتے ہیں کہ کن لوگوں نے اس قسم کی سازشیں کی۔ 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 78 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ نوع انسان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ناواقف ہے، اپنے خیالات باطل کے سوا الکتاب کی تعلیم نہیں رکھتے۔ یہ لکھی ہوئی جو کتاب ہے اس کی تعلیم نہیں رکھتے، اور نہیں ہے وہ مگر خام خیالی سے کام لیتے ہیں۔ تو خام خیالی سے جن لوگوں نے کام لیا ان کو آئیے ہم تھوڑا سا پہچانے قرآن کریم کی روشنی میں۔ اس آیات کی روشنی میں یہ جو اتحاد ستہ ہے، یہ 6 جو سماج کے لوگ ہیں، یہودی سماج کے، مجوسی سماج کے، نصارہ سماج کے، شیعہ، سنی اور سلفی مسلمان سماج کے، جھوٹی روایت سے جھوٹا علم الانساب تیار کیا، اور ان کو بجائے قریش نام سے تسلیم کرنے کے ایک فرضی شجرہ میں کسی کا فرضی اور گالی والا نام امیہ بن خلف تجویز کر کے سب کو اس کی نسل سے مشہور کیا کہ یہ لوگ سارے بنو امیہ کے ہیں۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ لفظ امیہ جو ہے اس کے معنی ہے ماں والا۔ اس طرح سے یہ جو اتحاد ستہ ہے، یہود، مجوس، نصارہ، سنی، شیعہ، سلفی، ان میں کچھ حدیث سازوں نے اندر کی شکست والی بھڑاس نکالنے کے لیے قریش کو یہ گالی دی کہ یہ سب کے والد نامعلوم ہے، یہ سب بغیر جائز نکاح کے پیدا شدہ ہے۔ امت مسلمہ کے پہلے خلیفہ جو کہ تاریخ میں مندرج ہے، رسول کے جانشین، ان حدیث سازوں نے کنیت ابو بکر رکھا۔ ابو بکر گالی کے معنی والی جو مشہور کی ہوئی ہے، ابو بکر کے جو ایک کنیہ حدیث بنانے والوں نے کہا یہ ابن ابو قحافہ ہے، ابو قحافہ تجویز کیا۔ ابو قحافہ کا کیا معنی؟ قحافہ کا معنی ہے گند اور گٹر کا ڈھیر، اور ابن کا مطلب ہے باپ۔ ادھر بنو امیہ جو ہے، امیہ جو ہے ماں والی جو ہے، یہ تجویز کر کے لوگوں کو بتانا کیا چاہا ان لوگوں نے کہ یہ
سب کے والد نامعلوم ہیں، یہ سب بغیر جائز نکاح کے پیدا شدہ ہے۔ اسی طرح ابو بکر کے بارے میں ابن ابو قحافہ خلیفہ ثانی جس کا لقب فاروق رکھا ہے، جس کا ویسے قرآن حکیم نے تو معنی بتایا ہے ڈرپوک اور بزدل۔ 9 نمبر سورہ توبہ اس کے 56 آیت سے بھی ہم جان سکتے ہیں۔ لیکن نیک نیت سے لوگ قرآن سے دلچسپی نہ رکھنے کی وجہ سے ایک حدیث کی حوالہ سے معنی بتائے ہوئے ہے فرق کرنے والا، اور یہ بھی انہوں نے ایک جھوٹی حدیث کے حوالے سے بتایا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی نے رسول سے ایک متنازع چیز پر فیصلہ کرایا، تو جب رسول نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، پھر ان دونوں کی واپسی کے وقت مسلمان شخص نے یہودی سے کہا کہ راستے میں عمر کا گھر ہے، یہ مقدمہ دوبارہ اس سے بھی کرواتے ہیں، اور وہ اس کے پاس گئے تو یہودی نے عمر کو کہا کہ یہ معاملہ پہلے ہم رسول کے پاس لے گئے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا، اب یہ ساتھی کیا کہتا ہے کہ پھر یہ فیصلہ آپ سے بھی کرائے۔ اس پر عمر واپس اپنے گھر کے اندر گئے اور وہاں سے تلوار لا کر مسلمان کو قتل کر دیا۔ یہ تاریخ میں مندرج ہے۔ اس واقعہ پر رسول نے عمر کا لقب فاروق قرار دے دیا۔ اس حدیث کو ہم جھوٹی حدیث کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اگر رسول اس معنی کی مناسبت سے حق و باطل میں یا مومن اور منافق میں فرق کرنے والا لقب تجویز فرماتے تو وہ بجائے فاروق کے معنی کے لحاظ سے قرآنی عربی کے استعمال والا لفظ فارق تجویز فرماتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خلیفہ ثانی ان کا جو لقب دیا گیا غیر قرآنی ہے، غیر قرآنی عربی والا لقب فاروق، یہ جو ہے رسول کا تجویز کیا ہوا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے حدیث من گھڑت اور جھوٹی ہے۔ خلیفہ سوم کے بارے میں حدیثوں میں جو عثمان نام رکھا ہے، جس کا معنی ہے سپولا اور سانپ کا بچہ، اس کے والد کا نام عفان بھی ہے، یہ بھی من گھڑت، یعنی عفونت بھرا، تعفن اور بدبودار۔ مسلمانوں کے اور عیسائیوں کے اور یہود اور مجوسیوں کے احادیث کے مطابق بیک وقت چہارم بھی اور پنجم بھی اسی کا نام ان کی حدیثوں کے مطابق معاویہ مشہور کیا ہوا ہے۔ اس کا معنی بھی بھونکنے والا یہی بتایا جائے۔ تھوڑا سا سوچئے کہ کہاں کہاں انہوں نے سازشیں کی۔ چوتھا خلیفہ جو ہے علی رکھا ہے، علی اللہ کا نام ہے، اور حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے۔ علی تو کسی کا نام ہو ہی نہیں سکتا، عبدالعلی ہو سکتا ہے۔ تو خلفائے اسلام جو اول تا آخر سب کے سب قریش تھے، ان کو بنو امیہ کہا گیا، یعنی جس کا کوئی باپ نہ ہو۔ سوچنے کی بات ہے۔ شہر مدینہ منورہ کے رئیس منافقین کے سردار، جسے رئیس المنافقین، جس کا نام ان احادیث لکھنے والے جو اتحاد ستہ ان کے لوگوں نے
ان حدیثوں میں عبداللہ ابن ابی لکھا ہے. عبداللہ اس کا معنی ہے اللہ کا بندہ. عبداللہ نام کس کو دے رہے ہیں؟ رئیس المنافقین. تو عبداللہ اپنے باپ کا بیٹا. آپ کوئی غور کر کے بتائے کہ رسول کے جملہ قریش ساتھیوں کو حدیث سازوں نے بنو امیہ یعنی صرف ماں کی پیدائش والے اور باپ نامعلوم مشہور کیا، اور دشمن رسول اور دشمن اسلام رئیس المنافقین کا نام ایک تو عبداللہ رکھا یعنی اچھے معنی والا نام، پھر یہ بھی اس کے نام میں شامل کیا کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا تھا. تقابلی انداز سے غور کر کے خود بتائے کہ حدیث سازوں کی جو ڈکشنری میں رسول کے عزیزوں اور جان نثاروں کے نام ایسے برے معنوں والے کیوں ہیں؟ ذوالیدین کسی کا لقب دیا جا رہا ہے، ابو ہریرہ بلی کا باپ کسی کا نام ہے، عائشہ کسی کا نام ہے عیاشی کرنے والی. تو جن ناموں کے اوپر اللہ کی بندش بھی ہے کہ ایسے نام نہ رکھو، جو قرآن کریم کے 49 نمبر سورہ الحجرات کے 11 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ فسق و فجوری نام جو ہے یہ گناہ ہے. لیکن اتنے سارے بندش کے باوجود وہ ان حدیث سازوں نے یہ گالیوں والے نام عام کیے ہوئے ہیں جو اکثر مسلمان شیعہ سنی اور سلفی نہیں جانتے. فاطمہ کا ایسا نام بھی ان حدیث سازوں نے آخر کیوں رکھا فاطمہ، جس کا معنی تو ہے کاٹنے والی. ذرا جستجو کرے، جن کے پاس حق کا جو جستجو کا ذوق ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سارے سازشیں جو ہے بہت سوچ اور سمجھ کے ساتھ کی گئی. امام یعقوب کلینی سے کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ کسی علم کو کاٹنے والی کیا اس کو ہم فاطمہ کہہ سکتے ہیں؟ تو جواب میں کہا فاطمہ کا مطلب ہی ہے کاٹنے والی. تھوڑا سوچے، یہ قرآن وحدہ لا شریک جن کا کتاب ہے اس کے قریب کوئی نہیں آ رہا ہے، اور ان چیزوں کے پیچھے لوگوں نے بہت سارے وقت ضائع کر چکے ہیں، کر بھی رہے ہیں. ان حدیث سازوں کے احسانات امت مسلمہ پر کیا کیا شمار کرے کہ ان لوگوں نے رسول کو اپنی احادیثوں میں جو اولاد رسول کی ماں بیوی کر کے دی ہے اس کا نام بھی حدیثوں میں خدیجہ بتایا ہے، جس کا معنی ہے اونٹنی کا حمل کے لحاظ سے کچی حالت میں گرا ہوا بچہ. اسی صورتحال میں پیدا شدہ بچے کو آج کی زبان میں تو ایب نارمل کہا جاتا ہے. تو رسول کے ایک چچا کا نام عباس بتایا ہوا ہے. عباس کا معنی ہے اونٹ کی مینگنی اور پیشاب جو اس کے دم کو لگ کر سوکھ جائے تو اسے عباس کہا جاتا ہے، اس سے عباس بن گیا. بخاری کی حدیثوں میں رسول کو خلاف قانون قرآن
عائشہ نامی 6 سال کی لڑکی کے ساتھ مانگنی اور اس کے 9 سال کی عمر میں شادی لکھی ہے، جبکہ قرآن نے نکاح کو میثاق غلیظ لکھا ہے۔ 4 نمبر سورہ النساء اس کے 21 نمبر آیت کے مطابق، یعنی پختہ ایگریمنٹ۔ تو کیا 6 سال کی عمر میں کوئی بھی پختہ ایگریمنٹ کر سکتا ہے؟ پھر ان من گھڑت جھوٹی حدیثوں کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہی خفی، اور وہی خفی قرار دے کر علم قرآن سے ٹکرا رہے ہیں۔ جو لوگ اس قسم کے پروپیگنڈے میں ہیں، ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اور تادم مرگ آیات کی روشنی میں ہم زندگی گزارے، یہی اللہ سے ہم دعا گو ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔